بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الحیض باب 24 اذا حاضت فی شہر ثلاثہ حیاض، یعنی عورت کو مہینے میں 3 حیض آئیں۔ اس باب کے آغاز میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے، حیض اور حمل کے بارے میں عورتوں کی جو تصدیق کی جائے اتنی مدت کے متعلق جو حیض کی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، البقرہ 229۔ یعنی ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور شریح رحمہ اللہ سے بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے گھر کے رازدار لوگوں میں سے ایسے شخص کی شہادت لائے جس کا دین پسندیدہ ہے کہ اسے مہینے میں 3 بار حیض آیا تھا تو اس کو سچا سمجھا جائے گا۔ اور عطا نے کہا کہ اس کے وہی حیض معتبر ہوں گے جو ہوا کرتے تھے، اور ابراہیم نے بھی یہی کہا۔ اور عطا نے کہا کہ حیض 1 دن سے 15 دن تک ہوتا ہے، اور معتمر نے کہا کہ ان کے باپ سے مروی ہے، وہ کہتے تھے میں نے ابن سیرین سے اس کے متعلق پوچھا جو اپنے حیض سے 5 دن بعد خون دیکھتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ عورتیں اس کے متعلق بہتر جانتی ہیں۔ حدیث نمبر 325۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ابو حبیش کی بیٹی حضرت فاطمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہا کہ مجھے استحاضہ کا خون آتا ہے اور پاک ہونے کو نہیں آتی، میں کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ تو ایک رگ کی بیماری ہے، بلکہ جتنے دن تمہیں حیض آیا کرتا تھا اتنے دنوں تک نماز چھوڑ دو، پھر نہا لو اور نماز پڑھو۔ تشریح 24ویں باب کا تعلق مسئلہ طلاق کے ساتھ ہے، جس کے واقع ہونے کے لیے 3 حیض کی مدت مقرر کی گئی ہے۔ عنوان باب میں جس آیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، البقرہ 229۔ ترجمہ، اور متعلقہ عورتوں کو 3 حیض کی مدت تک اپنے آپ کو روکے رکھنا ہوگا، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کر دی ہے۔ متعلقہ کو 3 حیض انتظار کرنے سے یہی مطلوب ہے کہ اس اثناء میں حمل کا یقینی علم ہو جائے۔ اس واضح مسئلہ کے متعلق بھی فقہا نے بعض استثنائی صورتیں لے کر مختلف بحثیں اٹھائی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اگر مہینے میں 3 بار حیض آئے اور حمل ظاہر نہ ہو تو کیا متعلقہ دوسری جگہ نکاح کر لے؟ اس مسئلہ کے بارے میں مشہور مذہب تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مدت حیض معتبر ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ نقل کیا گیا ہے کہ متعلقہ کے گھر کے ان واقف حال لوگوں سے تحقیق کی جائے جو دیندار ہوں، ان کی شہادت مقبول ہوگی۔ یعنی یہ شہادت کہ فی الواقع 3 دفعہ حیض آیا تھا جس میں اس نے نماز چھوڑ دی تھی اور پھر حالت طہر میں نماز پڑھی تھی۔ اس میں عطا رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ جو حیض حسب عادت طلاق سے پہلے آیا کرتے تھے ان کی مدت معتبر ہوگی۔ ابن نخفی رحمہ اللہ کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ عطا رحمہ اللہ کے نزدیک مدت حیض کم از کم 1 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 15 دن۔ معتمر بن سلیمان تیمی کی روایت کی بنا پر ابن سیرین کا حوالہ دیا گیا ہے کہ مدت حیض کے متعلق عورتیں اپنی اپنی عادت کو سب سے بہتر جانتی ہیں، اس لیے ہر ایک کی حالت کے مطابق معاملہ کیا جائے۔ مسئلہ مذکورہ کے متعلق یہ فتویٰ نقل کر کے امام موصوف نے روایت نمبر 325 کی بنا پر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصولی ارشاد پیش کیا ہے، یعنی ہر عورت کے ایام حیض بالعموم مقرر ہوتے ہیں، وہ کمی بیشی کو بھی جانتی ہے۔ بس اگر کسی بیماری کی وجہ سے غیر معمولی طور پر خون آئے تو سابقہ عادت کے مطابق اندازہ کر لینا چاہیے اور اس خون کو حیض شمار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔